دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں، اور ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس دن خوشی منایا جاتا ہے۔ اور انہی تہوار میں سے ایک نئے سال کا جشن منانا بھی ہے جس کو ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں۔ ہمیں ایک بات سمجھنا ہے یہاں پہ کہ نئے سال کا جشن منانا کس نے ایجاد کیا اور کون لوگ اس نئے سال کے دن جشن مناتے ہیں۔ دراصل عیسائیوں کا یہ ایجاد کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ 25 دسمبر کو وہ لوگ کرسمس ڈے بناتے ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس دن اللہ نے بیٹا جنا تھا، اور اس خوشی میں وہ لوگ کرسمس ڈے بناتے ہیں، اور یہی خوشی نئے سال کی آمد تک باقی رہتی ہے، اور نئے سال کے دن یہ خوشی مناتے ہیں۔ اور نئے سال کی رات کو جو خرافات ہوتے ہیں اور جو گناہ ہوتے ہیں، الامان والحفیظ، اللہ ہماری حفاظت کرے، اس رات کو پورے ملک کے اندر رنگ برنگی لائٹوں اور قمقموں سے سجایا جاتا ہے، اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جانی شروع کر دی جاتی ہے۔ کیک کاٹا جاتا ہے، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدائیں گونجتی ہے، آتش بازیاں کی جاتی ہے، اور مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے جس میں شراب کا انتظام ہوتا ہے، ڈانس کا انتظام ہوتا ہے، اور مرد عورت ایک ساتھ ڈانس کرتے ہیں، کیونکہ ان کی تفریح کی صرف اور صرف 2 چیزیں ہیں، یعنی ان کو جو خوشی ملتی ہے، ان کو جو سکون ملتا ہے، وہ صرف اور صرف 2 چیزوں سے، ایک ہے شراب، دوسری چیز ہے عورت۔ لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج ان عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ ان مسلمانوں نے اپنی روایات کو کمتر سمجھ کر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا، جبکہ یہ عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا نظام تاریخ ہے۔ مسلمانوں کا اپنا قمری اسلامی نظام تاریخ موجود ہے، جو کہ پیارے آقا خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مربوط ہے، جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یہی اسلامی کیلنڈر ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ آج مسلمان نئے سال کی آمد پر جشن مناتا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اس کے زندگی کا 1 برس کم ہو گیا؟ زندگی اللہ کی طرف سے دی ہوئی بہت ہی قیمتی نعمت ہے، اور اس کے ختم ہونے پر یا کم ہونے پر جشن نہیں بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ یہ گزرا ہوا سال ہمیں یہ پیغام دے کر جاتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، جس طرح میں جا رہا ہوں اسی طرح ایک دن تجھے بھی ختم ہونا ہے، یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، اور ہر ایک انسان دھیرے دھیرے اپنی موت کے قریب جا رہا ہے۔ اس کی زندگی ہمیشہ رہنے کی جگہ وہ آخرت ہے، اور اس کے قریب وہ ہر انسان اس کے قریب دھیرے دھیرے ہوتے جا رہا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور اتنا شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں ہر ایک دن کم ہو گیا اور اس دن میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ میرے دوستو، یہ زندگی اور عمر جو ہم کو عطا ہوئی ہے وہ صرف اور صرف آخرت کی تیاری کے لیے ہے، جو کہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، اس دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ اور آج ہم لوگ ہماری زندگی سے 1 سال کم ہوتا ہے، اس وقت میں ہم خوشی مناتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس دن خوشی منانے کے اوپر اور مبارکبادی دینے کے اوپر یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو دوسرے کو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں، کوئی ہم اس کا دل نہیں دکھا رہے ہیں، دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، چوری نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو اس کو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور خوش کر رہے ہیں اس کو۔ اس میں کیا تکلیف؟ میرے دوستو اور عزیز ساتھیو، اسلام مسلمانوں کی خوشی اور مسلمانوں کا سکون جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام کو ماننے میں اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ اگر کوئی انسان اسلام کے تابع ہو کر چلتا ہے، اسلام کی بات کو مانتا ہے، تو ہم اس کو دنیا میں بھی بہترین زندگی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی بہترین زندگی دیتے ہیں۔ اور اسلام نے صرف 2 تہوار رکھے، یعنی مسلمان ان 2 دنوں کے اندر خوشی منائے، اور وہ ہے عید اور بقرعید۔ باقی جتنے ہیں وہ سب غیروں کے ایجاد کردہ ہے۔ آج غیروں کے پاس خوشی منانے کا بہانہ چاہیے، سکون ملنے کا بہانہ چاہیے، کیونکہ ان کے اندر سکون اور خوشی نام کی چیز نہیں ہے، اس لیے وہ آئے دن کچھ نہ کچھ تہوار کے بہانہ نکال کر خوشیاں مناتے ہیں۔ جیسے ماں کے لیے خوشی منانا ہے تو ایک خاص دن رکھ دیا، مدرز ڈے۔ اسی طرح باپ کے لیے تو باپ کے لیے ایک الگ دن رکھ دیا، بچوں کے لیے الگ دن رکھ دیا، بیوی کے لیے، ٹیچر کے لیے ایک الگ دن رکھ دیا، ٹیچرز ڈے۔ یہ سب غیروں کا تہوار ہے، اور ان لوگ کو سکون اور خوشی نہیں ملتی ہے، اس وجہ سے وہ لوگ اس بہانے کے ذریعے خوشی تلاشتے ہیں۔ اور اللہ نے تو ہمیں کہہ دیا کہ ہم اسلام کے تابع رہے، اسلام کو مان کر چلے، اللہ ہمیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً دیں گے۔ اور جو لوگ غیروں کے تہوار میں شرکت کرتے ہیں وہ کان کھول کر سن لے اور اس حدیث کو اپنے سامنے رکھے کہ کل قیامت کے دن وہ لوگ اسی کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ انہوں نے مشابہت اختیار کی۔ من تشبہ بقوم فہو منہ۔ میرے دوستو اور عزیز ساتھیو، یہ جو دن ہے اور یہ جو سال جو گزر گیا، اس پر ہمیں ندامت ہونی چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا لیکن میں نے کچھ نہ کیا۔ اس رات ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ 31 دسمبر کی رات کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز کہ ہم اس رات کو 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے نماز پڑھیں، کیونکہ میرے دوستو اور عزیز ساتھیوں، اس رات اتنے گناہ ہوتے ہیں جتنے کوئی پورے سال میں بھی گناہ نہیں ہوتے۔ تو اس رات ہمیں ڈرنا چاہیے کہیں اللہ کا عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے، اس لیے عبادت کے ساتھ اس رات کو گزارے۔ تو سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنا محاسبہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ تمہارا محاسبہ کرو، تمہارا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔
تو اس رات کو نماز پڑھ کر سوچے، اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ میری گزری ہوئی زندگی کے اندر جو کوتاہیاں ہو گئی ہو اس کو معاف فرما، اور آگے والی جو زندگی آ رہی ہے اس کو میرے لیے بہتر بنا آخرت کے اعتبار سے۔ اس طرح محاسبہ کرے اور محاسبہ کر کر اس رات کو گزارے اور نئے سال کا آغاز کرے۔ خوشیاں منا کر نہیں، جشن منا کر نہیں، مبارکبادی دے کر نہیں، اور اس بات کو دھیان رکھے یہ ہمارا نیا سال نہیں ہے، ہمارا نیا سال تو محرم الحرام ہے۔ اس لیے اس رات کے خرافات سے، اس رات کے گناہوں سے اپنے آپ کو بھی دور رکھے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی دور رکھے، اور اس رات جتنی ہو سکے اس رات کو عبادت کے ساتھ گزارے۔